بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد تسلیم لگا یعنی ایم ٹی ایل۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس میں جو ہمارے مین موضوعات ہیں اس میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے، اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس پر ہم بات کریں گے۔ نون لیگ کی انتخابی مہم جو کل سے شروع ہوئی ہے، آج اس میں خانے وال کا جلسہ تھا، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ایک منشور دیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اور اس میں اس کی حقیقت پسندی ہم دیکھنا چاہیں گے۔ عمران خان پر مقدمات کی بھرمار یقیناً، اور ہمارے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی باتیں کریں گے، اور ہم الطاف حسین قائد تحریک ایم کیو ایم ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ آج انہوں نے اختلاف کیا ہے اور اپنے حامیوں سے یہ کہا ہے کہ وہ وطن کو ووٹ نہ دیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان ایران کے درمیان ہونے والے سرحدی تنازع پر، جو بنیادی طور پر سرحدی تنازع تو نہیں ہے، لیکن دونوں طرف چونکہ کچھ تحریکیں چل رہی ہیں، دونوں طرف لوگ موجود ہیں، کچھ پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، کچھ ایران میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ ایران میں ہونے والی کارروائیوں کا جواز بنا کر ایرانی حکومت نے پاکستان میں حملہ کیا، اور جس میں میزائل فائر کیے گئے، جس میں 2 بچے جاں بحق ہوئے اور 3 بچیاں زخمی ہوئی، شدید زخمی ہوئی۔ یہ 16 جنوری کی بات ہے۔ اگلے ہی دن پاکستان نے اس کا ایک جواب دیا، اور نہایت مؤثر اور طاقتور جواب تھا۔ 50 کلومیٹر اندر جا کر پاکستانی ایئر فورس نے، فضائیہ نے، اور پاکستانی ڈرون جو تھے وہ وہاں گئے، اور پاکستانی فوج نے کارروائی کی، اور وہاں 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایرانی جو نیوز ایجنسی ہے IRNA، اس نے اس کی تصدیق کی۔ بعد میں جیسے ہی کشیدگی بڑھی اور کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی تھی، پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلا لیا تہران سے، اور تہران کے سفیر کو جو اس وقت موجود ہیں تہران میں، انہیں وہیں رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ فی الحال آپ واپس نہ آئیں۔ یقیناً جب 2 ہمسایہ ممالک ہوں اور برادر اسلامی ممالک ہوں اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسے موقع پر سب سے پہلے جو علاقے کے خطے کے ممالک ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خطے کو پرامن رکھا جائے، تو وہ سامنے آیا۔ سب سے پہلے عوامی جمہوریہ چین، پھر اس کے بعد روس نے دونوں ممالک کو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کی اپیل کی، اور اپنا رول ادا کرنے کی آفر بھی کی۔ اس کے بعد قطر کی حکومت نے یقیناً کل اور آج ان 2 دنوں میں یہ بات کی کہ نہیں، اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، اسے خراب نہ کیا جائے، ماحول زیادہ خراب نہ ہو۔ دنیا میں پہلے ہی بہت سی جنگیں ہو رہی ہیں، ایک مزید جنگ، اور وہ بھی 2 برادر اسلامی ممالک کے درمیان، اور ایک ایسے خطے میں جو دنیا کا اہم ترین خطہ ہے۔ تو اس میں اگر اس طرح کے واقعات اور حالات شروع ہو گئے تو یقیناً کچھ مسائل پیدا ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں جب حالات خرابی کی طرف جا رہے تھے تو دنیا کے ممالک آئے۔ ہمارے وزیر اعظم جو ڈواوس میں موجود تھے، انہوں نے، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اپنا دورہ مختصر کیا اور وہ واپس آئے، پاکستان آئے، اور آج انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیا، اس کی سربراہی کی۔ اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایران سے تعلقات جو ہیں وہ 16 جون سے پہلے والے جو تھے، یعنی ابھی 3 دن پہلے ہی تھے، اس پر واپس جانے کی کہا فیصلہ ہوا، اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے سفارتی تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے منظوری دے دی گئی، اور کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کے لیے بھی کہا گیا۔ ایسے موقع پر جو یقیناً ہمیں سب سے اہم چیز دیکھنی ہے کہ یہ حالات کیوں ہوئے، اور کیوں اتنی جلدی خراب ہوئے اچانک، اور اچانک سے ٹھیک بھی ہو گئے۔ یہ اچانک سے جو ٹھیک ہونے والی بات ہے، یقیناً اس میں بہت سے سوالات پوشیدہ ہیں، ان کو سوچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ کل اس سلسلے میں میاں محمد نواز شریف نے حافظ آباد میں
ایک جلسے سے خطاب کیا. یقیناً جو آزاد ذرائع ہیں وہ اس جلسے کو کامیاب کسی بھی طور سے کامیاب قرار نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ یقیناً لوگوں کی پارٹیسپیشن سے ہوتی ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ ووٹ سے ہوتی ہے اور ووٹ لوگوں سے ہوتے ہیں. تو کل کے جو جلسے کی حاضری تھی 2.5 سے 4,000 4,500 جو سب سے زیادہ لوگوں نے بتائی ہے وہ 4,500 کے قریب بتائی ہے کہ اتنے لوگ اس جلسے میں تھے، جو یقیناً مسلم لیگ کا گڑھ ہے حافظ آباد. وہاں پر یہ کسی بھی طریقے سے متاثر کن نہیں ہے بلکہ مایوس کن ہے. اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کل کے جلسے میں جس میں انہوں نے ایک اپنا پلان دینا تھا، باقاعدہ ایک پلان دینا تھا معیشت کی بحالی کے لیے، لوگوں کی بحالی کے لیے، لوگوں کے لیے ایک پلان دینا تھا، جیسا کہ مریم نواز صاحبہ پہلے کہہ چکی تھیں. وہ پلان بھی نہیں دیا گیا اور 10 منٹ کی تقریر تھی. اس کے بعد میاں صاحب نے اپنا جو دوسرا ان کا جلسہ جس میں انہوں نے شرکت کرنی تھی لئیے والا، وہ منسوخ کر دیا. حالانکہ آج خانیوال میں جلسہ تھا جس میں مریم نواز نے شرکت کی اور خطاب کیا. لیکن یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جب پبلک کی سپورٹ نہ ہو تو پھر مشکلات میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا بھی حکومتی اقدامات ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف، ویسے ان کی مقبولیت عمران خان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں کہ وہ مقبولیت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے؟ اور مسلم لیگ سب کچھ ہونے کے باوجود، لاڈلا، سپر لاڈلا، سب سے بڑا لاڈلا، ان سب کے خطابات حاصل کرنے کے بعد بھی میاں محمد نواز شریف کی مشکلات مجھے کم از کم ذاتی طور پر نہیں لگتی کہ وہ کم ہو رہی ہیں بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. مثال میں آپ کو دوں کہ NA-97 جو فیصل آباد کا حلقہ ہے، اس میں ٹکٹ کا معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے. گوہر بلوچ صاحب کو ٹکٹ دی ہے مسلم لیگ نون نے. ان کے مقابلے پہ عائشہ رجب بلوچ صاحبہ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، اور انہی کے کزن اور عزیز، انہی کی فیملی کے سعد اللہ بلوچ کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دی. یقیناً اب وہ ٹکٹ تو نہیں رہی، وہ آزاد امیدوار بن کے لڑ رہے ہیں، لیکن عائشہ رجب بلوچ نے سعد اللہ بلوچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کی حمایت میں وہ دستبردار ہو گئی ہیں. اب ایسی صورتحال میں ایک یہ مقابلہ ایسا ہوگا کانٹے دار کہ جس میں بلوچ ٹرائب ہی کے لوگ فیصل آباد میں اپنا نمائندہ چنیں گے، اور وہ کس طرح چنتے ہیں، اس میں کس کی فتح ہوتی ہے، یقیناً یہ تو 8 فروری ہی کو پتہ چلے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ جب مختلف قسم کے سرویز آتے چلے جا رہے ہیں تو ان سرویز میں بھی حالات کو اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. غریدہ فاروقی کا ایک سروے ہوا ہے جس میں 3 ساڑھے 3 4 منٹ 5 منٹ کی گفتگو تھی. اس میں جو لوگوں کی جذبات اور لوگوں کے نظریات اور سوالات کے جوابات تھے، اس سے واضح طور پر اشارہ مل رہا تھا کہ عام لوگ اب تحریک انصاف یا عمران خان، تحریک انصاف تو رہی نہیں، یقیناً ایک لحاظ سے انہوں نے ڈیزالو تو نہیں کیا لیکن پریکٹیکلی پارٹی کو ڈیزالو کر دیا گیا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا تو فلور کراسنگ بھی نہیں لگے گا، XYZ جو بھی ہوگا وہ تو بات کی بات ہے. لیکن وہ جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا ان انتخابات کو متنازع ترین بنانے کے لیے. میں اسے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین اور متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں حالات کوئی اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے. حالانکہ انتخابات کے بعد بہتری کی طرف جانا چاہیے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ اس طرح ایک پارٹی کو مشکلات کا شکار کر کے، اسے مائنس کر کے، اسے ختم کر کے آپ انتخابات کروا دیں اور اس کے بعد پرسکون حالات چلتے رہیں. یقیناً یہ ممکن نہیں ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ انتخابات ہو ہی نہ. اگر آپ نے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک وقت گزارنا ہے تو آپ ویسے ہی وقت گزار لیں، لیکن ان حالات میں، اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے انتخابات جو جانبدارانہ ہو، غیر شفاف ہوں، غیر منصفانہ ہوں، وہ کسی بھی طور پاکستانیوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں اور دنیا کے لیے تو بالکل ہی نہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی کسی نے آج خوب کہا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے 25 کروڑ عوام. اب ایک جملہ ایک اور آیا ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے 25 کروڑ عوام. جب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ
بلاول بھٹو زرداری نے جو آج جلسہ کیا لیاقت پور میں، جنوبی پنجاب میں، ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں، انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے. یقیناً وہ اچھے مقرر تو نہیں ہیں. انہوں نے شیر کے ساتھ بھی زیادتی کی آج، کہ شیر جو ہے وہ خون چوستا ہے، حالانکہ شیر جو ہے وہ خون پیتا ہے، خون چوستا نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پارٹیوں کے منشور کی. یقیناً انتخابات کے لیے منشور بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو منشور آیا ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس میں ان کا پہلا پوائنٹ ہے کہ جی ڈبل سیلریز کی جائیں گی. 5 سال میں ڈبل سیلریز ہوں گی. کیا وہ سرکاری ملازمین کی ہوں گی یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوں گی. پھر جو ان کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے 300 یونٹ مفت بجلی، تمام بچوں تک تعلیم کی فراہمی، پھر مفت علاج معالجہ، 30 لاکھ گھر، BISP یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی توسیع، کسان کارڈ میں کا آغاز BISP کی طرز پر، لیبر کارڈ، یوتھ کارڈ اور بھوک مٹاؤ پروگرام. اب اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھوک مٹاؤ پروگرام تو یقیناً عمران خان صاحب کے دور میں تھا، جس میں لوگوں کو مفت کھانا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس سے کچھ وسیع پیمانے پہ ہوگا. ایک پوائنٹ جو ان کا دوسرا ہے 300 یونٹ فری بجلی والا، اس پر ایک انٹرویو کے دوران جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ 300 یونٹ آپ کیسے دیں گے، تو ان کا جواب بڑا معنی خیز تھا کہ کیا ہم خواب بھی نہ دیکھیں. یقیناً خواب دیکھنا غریب کا حق ہے، بڑوں کا حق نہیں ہے. آپ ہمیں جھوٹا خواب نہ دکھائیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ آپ لوگوں کے دور حکومت میں جو پچھلے 16 ماہ کی حکومت تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ ہی کے دور حکومت میں 150 لیٹر روپے تھا پیٹرول، 150 روپے لیٹر، وہ 350 ہو گیا تھا. اور آپ یہ کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، IMF عمران خان. تو کیا IMF آپ کو یہ کرنے دے گا کہ نہیں؟ اگر IMF آپ کو نہیں کرنے دے گا تو کم از کم وہ جھوٹے وعدے تو نہ کریں اور جھوٹے خواب یا سراب تو نہ دکھائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں اس وقت اندرونی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں جب آپ کی لیڈرشپ جیل میں ہو اور آپ کا قائد جیل میں ہو، ایسے وقت میں تو یقیناً بہت سے لوگ اپنی منمانیاں بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی بھی کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے شیر افضل مروت کو روک بھی دیا گیا کام کرنے سے، سندھ سے انہیں بلا بھی لیا گیا. لیکن آج انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد عمران خان نے انہیں کام کرنے کا حکم دیا. یقیناً عمران خان کا جو مزاج ہے وہ انتہائی پر اثر پر زور ہے، اور وہ کہ جس بات کو سچ صحیح سمجھتے ہیں اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں. اور یقیناً شیر افضل مروت کا مزاج بھی تقریباً اسی طرح کا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں وہ ان کی پسندیدگی جائز ہے. ایسے موقع پر جب ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے عمران خان پر، اور ہم سمجھتے ہیں، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائی کے لیے ہے، یہ غلط ہے، تو میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اسے روکیں، کم از کم زبان سے تو ضرور اس کا اظہار کریں. آج ہم اس کے علاوہ جو بات کریں گے، جو عمران خان پر چونکہ کیسز اتنے زیادہ ہیں، سائبر کا کیس ہے، 200 سے زائد کیس ہیں، اور جب کچھ نہیں بنا تو بے عزتی کرنے کے لیے انہوں نے دوران عدت نکاح کا کیس کر دیا. تو یہ اس طرح کے کیسز پر ہنسی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ کیا ہم اتنے مردہ ضمیر ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کی عزت کا خیال بھی نہیں کر سکتے. آخر میں یہ بات کروں گا کہ آج الطاف حسین نے کراچی کے مہاجر عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پتنگ کو ووٹ نہ دیں. انہوں نے MQM پاکستان کے ممبران کو ووٹ دینے سے منع کیا ہے اپنے حامیوں کو. یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے MQM پاکستان کے لیے، کیونکہ انہوں نے جس قائد کے زیر سایہ اپنی سیاست کا سفر طے کیا، اب اسی قائد کی جانب سے، جس کا ایک یقینی
بہت بڑا حلقہ اثر ہے، ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو پاکستان میں مہاجروں کے مسائل کے حل کے لیے الطاف حسین کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ جب الطاف حسین ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے گا، انہیں ووٹ نہ دینے کی بات کرے گا، تو یقیناً اس سے حالات کم از کم ایم کیو ایم کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوں گے۔ جبکہ ایک طرف آج جاوید ہاشمی صاحب کا ایک انٹرویو ایک جگہ نشر ہوا، جس میں انہوں نے موجودہ حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوششوں کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سے حالات بگڑیں گے، بہتر نہیں ہوں گے، جیسے اپنی گفتگو میں پہلے کہہ چکے ہیں۔ اور اس کا بینیفیشری کم از کم میاں محمد نواز شریف نہیں ہے، اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے۔ ان واقعات اور حالات کا بینیفیشری کوئی اور ہے، وہ کون ہے وہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن میاں محمد نواز شریف جس وعدے کے تحت اس ملک میں واپس آئے تھے، کیا وہ وعدہ وفا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید یہ نہ ہو، کیونکہ اس وقت جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نون مشکلات کی جانب اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ اگر بہت زیادہ انہیں مدد نہ ملی پولنگ ڈے میں، تو شاید وہ اپنی بہت سی محفوظ ترین سیٹیں بھی ہار جائیں۔ حالانکہ پری پول دھاندلی میں تو جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، اور یہ متنازع اور غیر جانبدارانہ غیر شفاف انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں، جس میں کم از کم ایک بہت بڑی پارٹی کو انتخابات میں آزادانہ حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ادھر کراچی میں جو الطاف حسین کے حامی امیدوار ہیں، جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، انہیں بھی گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ کیسے پتہ چل رہا ہے لوگوں کو؟ ان کے لیے کون اطلاع دے رہا ہے کہ یہ الطاف حسین کے حامی ہیں؟ تو یہ یقیناً اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ پاکستان میں پاکستانی عوام کے لیے اس الیکشن کو خراب سے خراب تر کریں گے۔ اس کے نتائج کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے، اور دنیا بھر میں لوگ ان پر تنقید کریں گے۔ اور ہمارا موجودہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں کم از کم کوئلے کی دلالی ضرور کر رہا ہے کہ اگر کچھ نہ ہوا تو شاید منہ تو کالا ہو ہی جائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔